چوتھے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہاشمی اور قریشی تھے۔ ان کے والد سردار ابو طالب مکہ کی با اثر شخصیت تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر کنیت نام پر غالب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک ہی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ یہ بات یقیناً نہایت عزت و شرف کی ہے۔ وہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب حیدر، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ آپ کو نہ صرف اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جانا۔ ان کی اہلیہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں بڑی خدمت، دیکھ بھال اور اعلیٰ معیار کی پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس عظیم خاتون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی، نماز جنازہ بھی پڑھی، خود لحد میں اتارا اور برکت کے لیے تھوڑی دیر ان کی قبر میں لیٹے بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے وقت سردار ابو طالب کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور ان کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا عباس کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس طرح ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ شرک و بدعت کا ارتکاب کیا، نہ کسی اور رسم بد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے دیا۔ ان کی عمر کم و بیش 10 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں۔ ان کے بعد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلیٰ منصب کی خبر دیتے ہوئے نماز کی اہمیت واضح فرمائی، کفر و شرک کی مذمت کی اور توحید کا پیغام سنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان کے والد سردار ابو طالب نے دیکھ لیا۔ پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے صورتحال واضح کی تو سردار ابو طالب کا جواب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے یہ عمل جاری رکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شورى کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، سورۃ الشورى سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 214 نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلوایا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ شرکاء کی تعداد 40 تھی۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک نہ کہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں بہت سے کٹھن مراحل آئے۔ قریش نے مخالفت و مزاحمت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل توحید مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان سب کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے 3 سال بڑے صبر آزما تھے۔ ان حالات میں جب کہ ان کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون جان نثار اور رفیق کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہر چند سیرت نگاروں نے کوئی ایسا واقعہ تو نقل نہیں کیا، مگر یہ بات پوری طرح قابل فہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یقیناً معاون اور مددگار ہی تھے۔ اس کا ثبوت ہجرت مدینہ سے ملتا ہے، جب قریش کے اکابر مجرمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ان نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضرمی جو جنوبی یمن کے علاقہ حضرت موت کی بنی ہوئی تھی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ محاصرین نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہی ڈٹے رہے۔ ادھر جب صبح ہوئی اور بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پر نکالا۔ وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے، مگر ناکام ہو کر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کی اور 3 دن کے بعد ننگے قدم ہی مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء ہی میں قیام پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس حال میں وہاں جا پہنچے کہ راستے کے نشیب و فراز کی صعوبتیں جلتے جلتے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا زاد کا جس محبت اور تپاک سے خیر مقدم کیا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر الگ سے ان کی داستان قلم بند کی جائے تو نہ جانے کتنے صفحات درکار ہوں گے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا عموماً انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس لیے آپ اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کی واپسی تک مدینہ ہی میں رہیں۔ اس کا ایک سبب اہل و عیال کی دیکھ بھال بھی تھی۔ منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تو وہ مدینہ سے نکل پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ عرض کیا کہ منافقین مجھے طعنے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔